مومنین کرام، جب حضرت مسلم ابن عقیل امام کے سفیر بن کر امام کا پیغام لے کر امام کا خط لے کر امام کی امامت کو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جب جا رہے تھے، امام علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کی جو ذمہ داری ذکر فرمائی ہے وہ دو ذمہ داریاں دی ہے۔ اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری مسلم ابن عقیل بن کر امام کا پیغام ساری دنیا کو پہنچانا ہے۔ مومنین کرام، اگر یہ فریضہ ہم انجام نہیں دیں گے، اگر مسلم ابن عقیل کا کردار عزاداروں میں تکرار نہیں ہوگا تو یقین جانو ایک وقت ایسا آئے گا یہ عزاداری ہمارے درمیان نہیں رہے گی۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گے، اگر ہم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے، ہم سے عزاداری چھین جائے گی۔ اس لیے ہم سب نے مسلم ابن عقیل کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی سرزمین آج کوفہ ہے، یہاں پر کوفی کردار تکرار ہوتی رہے گی۔ یہاں پر ان کوفیوں کے درمیان آپ شیعوں نے، حسین کے پیروکاروں نے مسلم ابن عقیل کا کردار ادا کرنا ہے۔ حسین مومنین کرام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل سے، وَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي، اے عقیل کے فرزند، اے مسلم، جب آپ کوفہ جائیں تو کیا کام آپ نے کرنا ہے؟ آپ کی پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ امام فرماتے ہیں، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلائیں، لوگوں کو میری امامت کی طرف بلائیں، لوگوں کو میری ولایت کی طرف بلائیں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، دنیا اس کوفہ والی سرزمین پر لوگوں کو امامت اور ولایت امام حسین کی طرف بلانا ہے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری امام علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ذمے لگائی، اور آج ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، وَخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سفیان، لوگوں کو آل ابی سفیان بنو امیہ سے جن لوگوں نے اپنا رشتہ جوڑا ہے، اے مسلم ابن عقیل جب کوفے میں جاؤ تو لوگوں کا جو بنو امیہ سے ان کا جو ناطہ جڑا ہوا ہے اس ناطے کو توڑ دو۔ بنو امیہ سے، یعنی آج اگر ہم دیکھیں اس زمانے پر جب امام قیام فرما رہے تھے، جب امام اپنے سفرا کو دیگر سرزمینوں پر بھیج رہے تھے، اس زمانے میں امام کے دور پر مثلاً عرب کی تمام سرزمینوں پر جو حکومت اور نظام تھا بنو امیہ کا نظام تھا۔ بنو امیہ نے اپنا نظام رائج کیا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں پہلا کام لوگوں کو میری طرف بلاؤ، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بنو امیہ کی امامت، بنو امیہ کی جو حکومت، بنو امیہ کی جو سسٹم ہے اس سے لوگوں کا رشتہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ آج کا عزادار، آج کا پیروکار، اس کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم امامت کی طرف بلائیں۔ دوسری ذمہ داری لوگوں نے امامت کو چھوڑ کر، ولایت کو چھوڑ کر دیگر نظاموں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے رشتوں کو توڑنا ہے۔ یہ ایک امام کے سپاہی اور امام کے عزادار کی ذمہ داری ہے۔
इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मुस्लिम, जब ये दो काम आप अंजाम दोगे, लोगों को मेरी इमामत की तरफ बुलाओगे, बनु उमैया से उनका रिश्ता तोड़ दोगे, अगर आप इन दो कामों में कामयाब हो गए, फ़इन रअयत अन्नास मुज्तमिईन अला बैयती, आप देखोगे लोग मेरी बैयत पर जमा हो जाएंगे, मेरी इमामत पर जमा हो जाएंगे, मेरी विलायत पर लोग जमा हो जाएं, तो इमाम फरमाते हैं फजअली बिल खबर, ए मुस्लिम इब्न अकील फौरन मुझे खबर दो, मैं हुसैन आकर इनकी इमामत करूंगा, मैं हुसैन आकर इनकी रहबरी करूंगा, मैं हुसैन आकर इनको नजात दूंगा, मैं हुसैन आकर जब ये मेरी बैयत करेंगे, मेरी इमामत पर आएंगे, मैं हुसैन आकर इनकी इमामत करूंगा। मोमिनीन इकराम, आज का फर्जंद हुसैन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना मुंतजिर बैठे हैं, कब ये मेरे शिया मेरी इमामत पर जमा होंगे, कब ये मेरे चाहने वाले कोई है जो मुस्लिम इब्न अकील का किरदार अदा करे। इन सारी जो कायनात आज कूफा का किरदार अदा कर रही है, मेरे चाहने वाले मुस्लिम इब्न अकील का किरदार अदा करे, करने के बाद लोगों को मेरी इमामत पर जमा करे, तागूतियत से इनका रिश्ता तोड़ दे, तो इमाम ज़माना मुंतजिर बैठे हैं। अगर ये दो काम अंजाम देंगे मेरे शिया, तो इनकी रहबरी के लिए, इनकी इमामत के लिए, इनकी नजात के लिए, इनकी हिदायत के लिए मेहदी आखिर ज़मान तशरीफ लाएंगे।